ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانیوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ مسعود کو حج جانے کی اشرفیہ مل چکی تھی اور مسعود جنات کے خلاف یہ کیس جیت چکا تھا۔ مہر النساء کی اب ہمیشہ کے لیے اس جن سے جان چھوٹ چکی تھی، کیونکہ اگر وہ جن اپنی مرضی کے ساتھ نہیں چھوڑتا تو پھر اس کے لیے سزائے موت کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اب وہ جن دوبارہ مہر النساء کے اوپر مسلط ہونے کی کوشش کرے۔ وہاں سے دوبارہ ایک آندھی چلتی ہے اور جس جگہ سے مسعود کو اٹھا کے لایا گیا ہوتا ہے وہیں پر لے جا کر اس کو پھینک دیتی ہے، اور سامنے ہی مسعود کو پھر ایک رتھ نظر آتی ہے، ایک گھوڑا گاڑی نظر آتی ہے جس میں بیٹھ کر وہ واپس اپنی شیخ صاحب کی حویلی میں آ جاتا ہے۔ اب چونکہ شیخ صاحب کا کام ختم ہو چکا ہے اور شیخ صاحب اس کو وہاں سے جانے نہیں دیں گے، تو ایک خط شیخ صاحب کے نام لکھ کر یہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کی منزل الیاس کا گھر کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر اس کو جو پتہ بتایا گیا ہوتا ہے، یہ فوراً وہاں اپنا سفر طے کر پوچھتا پچھاتا اس کے گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو ایک بزرگ دروازہ کھولتے ہیں۔ الیاس کا پوچھتے پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، اور پھر ان کو یہ جب پتہ چلتا ہے کہ وہ مہمان ہے تو وہ اس کو مسعود کو اندر بلا لیتے ہیں۔ اب مسعود جب اندر چلے جاتا ہے تو بزرگ سے جب بات چیت ہوتی ہے تو بزرگ انتہائی ناگواری کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا بس کیا کریں، ایک ہی بیٹا ہے اور ایک ہی بیٹی ہے، بیٹے سہارا ہوتے ہیں، لیکن یہ میرا بیٹا عیاش ہے اور راتوں کو آتا ہے گھر، دن بھر تو ہمیں پوچھتا بھی نہیں۔ اب مسعود کو افسوس ہوتا ہے کہ جو خزانہ الیاس کو دیا تھا مسعود نے، وہ شاید اس نے اپنی عیاشیوں میں اڑا دیا ہے اور اپنے گھر والوں کی بالکل کوئی سپورٹ نہیں کی ہے۔ اب مسعود افسوس کر رہا ہوتا ہے اور انتظار کرتا ہے الیاس کا، کیونکہ الیاس ہی مامور ریاض تک پہنچا سکتا ہے۔ اب رات کو الیاس آتا ہے اور الیاس آ کر اب مسعود کو دیکھ کر ایک دم عقیدت مندوں کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر مسعود سے کہتا ہے کہ آپ آ گئے، میں جانتا تھا آپ ضرور آئیں گے، میں نے اپنے دوستوں کو بھی کہا تھا، میرے دوستوں آپ کو لینے کے لیے جانے والے تھے لیکن میں نے ان کو روک دیا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ مسعود ان سے خزانے کا پوچھتا ہے کہ وہ جو خزانہ دیا تھا، تو بتانے پہ یہ بتاتا ہے کہ بھائی ہم 3 ساتھی ہیں اور اس ساتھی مل کر ہی اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کو میرے دوستوں سے ملنا پڑے گا۔ اب مسعود کو چونکہ لالچ ہوتی ہے کہ وہ مامور ریاض سے ملنا چاہتا ہے، اور مامور ریاض جو ہے وہ انہیں دوستوں کے پاس کام کرتے ہیں، اس لیے مامور ریاض کی چاہت میں مسعود جو ہے وہ نکل پڑتا ہے الیاس کے ساتھ، لیکن اپنا کمبل وہیں بھول جاتا ہے۔ اور جب یہ حویلی، ایک پرانی سی حویلی میں جاتے ہیں، ایک حویلی ہوتی ہے بڑی عالیشان لیکن اب وہ پرانی ہو چکی ہوتی ہے، وہاں پر جب اندر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک اور شخص نواب دلبر اور فتح محمد، جن کے ہاں فتح محمد کے کارخانے میں مامور ریاض کام کرتے ہیں۔ تو نواب دلبر جیسے ہی مسعود کو دیکھتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہیں تمہارے بزرگ، یہ ہیں تمہارے مرشد۔ الیاس ان سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اس کی توہین مت کریں، ان کی توہین مت کریں، لیکن نواب دلبر بگڑ جاتا ہے اور نواب دلبر کہتا ہے کہ بھائی بڑے خزانوں کا پتہ ہے آپ کو، تو کچھ خزانے ہمیں بھی نکال دیں۔ مسعود جو ہے الیاس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے کن لوگوں کے پاس لے آئے ہو؟ نواب دلبر کہتا ہے کہ اب آپ الیاس سے بات نہ کریں، بلکہ اب آپ مجھ سے بات کریں، کیونکہ اب آپ میرے مہمان ہیں اور اب آپ خزانے نکالے بغیر یہاں سے جائیں گے نہیں۔ مسعود انکار کر دیتا ہے، لیکن نواب دلبر جو ہے بضد ہوتا ہے کہ آپ میرے لیے خزانے نکالیں۔ الیاس آگے بڑھ کر اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ الیاس کو جھٹک دیتا ہے اور اس کے بعد پھر فتح محمد سے کہتا ہے کہ آؤ ذرا ان کو ہم خزانوں کی تلاش میں جگہ دکھاتے ہیں، اور پھر ایک تہخانے میں لے جا کر مسعود کو قید کر دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ کئی دن بعد جب آپ کی طبیعت ہری ہو جائے گی، نہ کھانے کو ملے گا نہ پینے کو ملے گا، پھر میں جب آپ کے پاس آؤں گا آپ مجھے خزانہ نکال دیجیے گا، چاہے تو آج ہی نکال دیں، ورنہ جب طبیعت آپ کی صاف ہو جائے گی تو پھر آپ نکالیں گے ہی۔ اور پھر وہ یہ کہہ کے بند کر کے چلا جاتا ہے۔ اب مسعود اس اندھیرے تہخانے میں قید ہے، صرف چند موم بتیاں وہاں پر مسعود کو دے کر وہ چلے جاتے ہیں،
اور ایک شمعدان ہوتی ہے جس پہ وہ موم بتیاں لگائی ہوتی ہیں، فولاد کا وہ شمعدان ہوتا ہے۔ اب مسعود ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر باہر جانے کا کوئی اور راستہ نہیں، صرف ایک وہی راستہ ہے جہاں سے اس کو اندر لایا گیا۔ اب مسعود وہاں لیٹنے کی کوشش کرتا ہے، بدبو آ رہی ہوتی ہے وہاں سے کیونکہ بہت عرصے سے وہ جگہ بند ہوتی ہے۔ اب مسعود جیسے ہی لیٹنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کچھ سرسراہٹ محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی ہے۔ مسعود شمع ہاتھ میں لے لیتا ہے، موم بتی ہاتھ میں لے لیتا ہے اور ایک طرف دیکھتا ہے تو ایک شخص کھڑا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ شخص مسعود کے پاس مسعود کو دور سے ہی بولتا ہے کہ بھائی ہمارا کمبل آپ کے پاس ہے، وہ کمبل ہمیں واپس کر دیجیے۔ اچانک مسعود کو یاد آتا ہے کہ کمبل تو الیاس کے گھر میں ہی رہ گیا، اور پھر اپنی نادانی کے اوپر جو ہے وہ پشیمان ہوتا ہے۔ بزرگ سے کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکالیں، مجھے سہارا دیں۔ بزرگ کہتے ہیں ارے کیسا سہارا بھائی، ہم تو اپنا کمبل لینے آئے ہیں آپ سے، آپ نے کیا وہ کمبل گھما دیا ہے؟ بڑے ہی بدتمیز آدمی ہیں آپ نے ہمارا کمبل جو ہے وہ گھما دیا اور اب آپ ہم سے ہی لڑ رہے ہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ مسعود کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ مسعود جان لیتا ہے کہ اس وقت جو مصیبت آئی ہے وہ اپنی لالچ کی وجہ سے آئی ہے۔ اب مسعود کے اوپر ایک جنون سوار ہو جاتا ہے اور مسعود وہ شمعدان جو فولاد کا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے دروازے کے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ سامنے جب دروازے کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، سامنے اس کی ایک الماری ہوتی ہے، الماری کو کھسکا کر راستہ بناتا ہے اور وہاں سے باہر نکل کر سیدھا الیاس کے گھر پر جاتا ہے۔ اور پھر الیاس کے گھر پہ جا کے بزرگ ہی کھولتے ہیں۔ جب بزرگ دروازہ کھولتے ہیں تو بزرگ سے پوچھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹا وہ تو ابھی تک نہیں آیا۔ اب وہ اندر چلے آتا ہے، اس کو معلوم ہے، مسعود کو معلوم ہے کہ رات گئے واپس آئے گا الیاس۔ اب بزرگ اندر چلے آتے ہیں اور یہ الیاس کا انتظار کرنے لگ جاتا ہے۔ رات کو دیر رات دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، یہ فوراً سے دروازہ کھول کے اور فوراً سے الیاس کو دبوچ کے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس کو اندر گھسیٹتا ہوا لے آتا ہے اور اندر لا کر کمرے میں اس کو پٹک دیتا ہے۔ الیاس مسعود کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور مسعود کہتا ہے کہ آپ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ میں حیران ضرور ہوا ہوں لیکن اتنا بھی نہیں، کیونکہ میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ وہ مرشد کو نہ روک پائیں گے، اور انہوں نے جو کیا وہ غلط کیا، میں ان سے لڑ کر آیا۔ مسعود کہتا ہے کہ تم اب مجھے اپنی کسی نئی چال میں پھنسانا چاہتے ہو، میں تمہاری کسی چال میں نہیں آؤں گا۔ اب وہ گڑگڑاتا ہے کہ میری اب بات تو سن لیں، اور پھر وہ کافی منت سماجت کے بعد مسعود کو بات سننے کے لیے راضی کر لیتا ہے۔ مسعود سے کہتا ہے کہ آج میں وہ الیاس نہیں ہوں، میں نے بڑی ہی اپنی ذات میں کمزوریاں دیکھی، بڑا ہی میں گناہگار انسان ہوں، اپنے ماں باپ کا سہارا نہیں ہوں، اپنی بہن کی شادی کی مجھے فکر نہیں ہے اور میں عیاشیاں کرتا پھرتا ہوں، اب مجھے بس مر جانا چاہیے۔ اور پھر مسعود اس سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو تم الیاس کو مار دو، وہ الیاس جو برا الیاس ہے اور ایک اپنے ماں باپ کا سہارا بنا۔ اپنے ماں باپ کو اس عمر میں جوان بیٹے کی موت کا تحفہ مت دو، تم نے ساری زندگی اپنے ماں باپ کو تنگ کیا ہے، اب تم اپنی موت سے آخری ان کی تابوت میں کیل مت ہو، بوڑھا آدمی برداشت نہیں کر پائے گا، پھر تمہاری بہن کا کیا بنے گا۔ وہ گڑگڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ مسعود کہتا ہے ہاں میں نے تمہیں معاف کر دیا لیکن قیمت ایک ہی ہے۔ الیاس بولتا ہے میں جانتا ہوں، آپ ماموں ریاض کے پاس جانا چاہتے ہیں، فتح محمد کے گھر پہ وہ کام کرتے ہیں اور شام 5 بجے تک وہ وہاں پر ہوتے ہیں، ہم صبح وہاں سے نکلیں گے، 5 بجے جب وہ وہاں سے نکلیں گے تو میں آپ کو ان سے ملوا دوں گا، کیونکہ وہ لوگ آپ کو پکڑنے کی کوشش کریں گے اگر آپ ان کے سامنے جائیں گے۔ پھر اگلے دن یہ دونوں ماموں ریاض کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ دوری کھڑے ہو کر ماموں ریاض کا انتظار کیا جاتا ہے۔ ماموں ریاض کچھ دیر کے بعد 5 بجے کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں۔ اب مسعود ایک دم ان کو دیکھ کر بالکل ہی سب کچھ بھول جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ ماموں ریاض تھوڑا آگے جائے تاکہ اکیلے میں جا کے ان سے بات کر سکے۔ جب وہ آگے جاتے ہیں تو مسعود ان کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے، لیکن یہ کیا، ماموں ریاض تو آبادی سے دور کہیں جا رہے ہیں، اور آبادی سے دور نکلنے کے بعد ایک گھر ہے، پرانا سا گھر، اس میں وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ اب مسعود کے دل میں بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے۔ مسعود دروازہ بجاتا ہے، کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔
مسعود سوچتا ہے کہ دروازے میں گھر میں کوئی میری بہن کوئی میرے ماں باپ دروازہ کھولیں گے، لیکن کسی کی کوئی آواز نہیں آتی۔ 3-4 مرتبہ زور زور سے دروازہ بجانے کے بعد بھی جب کوئی نہیں کھولتا تو یہ اس دروازے کو دھکا دیتا ہے جو حیرت انگیز طور پہ کھل جاتا ہے۔ مسعود اس دروازے سے اندر چلا جاتا ہے۔ اندر جا کے دیکھتا ہے تو یہ ایک بیابان، ایک اجلا ہوا گھر محسوس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اوپر ایک روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ مسعود اس عجیب سے گھر میں داخل ہوتا ہے، روشنی کی طرف جاتا ہے۔ جیسے ہی روشنی کی طرف جاتا ہے تو ایک کمرے کے اندر، پھر ایک اور کمرے کے اندر اس کو روشنی نظر آتی ہے، لیکن مامور ریاض اس کو کہیں نظر نہیں آتے۔ پھر آگے چلتا ہے، اس کمرے کے اندر بڑھتا ہے تو وہاں پر بھی اس کو مامور ریاض نظر نہیں آتے۔ پھر اوپر اس کو مامور ریاض ایک کمرے کے اوپر چلتے ہوئے محسوس چھت کی طرف نظر آتے ہیں۔ یہ وہاں جاتا ہے تو وہاں پر بھی ایک کمرہ ہوتا ہے، اس کمرے کے اندر جب جاتا ہے تو عجیب سا منظر ہوتا ہے، موم بتیاں جلی ہوئی ہوتی ہیں اور سامنے ایک تابوت رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب مسعود کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوتا ہے۔ مسعود کو یہ خیال آتا ہے کہ گڑبڑ ہو چکی ہے، شاید میں کسی سراب کے پیچھے آ گیا۔ بہرحال مسعود جب آگے بڑھتا ہے، تابوت کے اندر جب جھانکتا ہے تو چیخ مار کر ایک دم پیچھے ہٹتا ہے، کیونکہ اس کے اندر مامور ریاض کی لاش ہوتی ہے۔ مامور ریاض اس کے اندر لیٹے ہوتے ہیں اور بے انتہا مکڑیاں اس کے مامور ریاض کی لاش کے اوپر گھوم رہی ہوتی ہیں۔ پھر وہ مکڑیاں مسعود کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں، مسعود کے جسم کو کاٹنے لگ جاتی ہیں۔ مسعود ان کو نوچ نوچ کے اپنے جسم سے ہٹاتا ہے، چیختا ہے، لیکن وہاں سننے کے لیے کوئی نہیں ہوتا۔ اس کمرے سے نکل کر بھاگتا ہے۔ اب اندھیرا ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، ایک کمرے سے اس کو پانی گرنے کی آواز آتی ہے اور یہ وہاں جاتا ہے، پانی کو ٹٹولتا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر چلو بھر پانی پیتا ہے۔ پیاس لگی ہوتی ہے، پانی اور پینا شروع کر دیتا ہے، لیکن پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پانی نمکین ہے اور یہ پانی نہیں ہے، کچھ چپچپا سا ہے۔ اب مسعود کے پورے ہاتھ اس پانی سے بھر چکے ہیں اور وہ پانی کا ذائقہ عجیب سا ہے۔ اب مسعود واپس اس کمرے میں آتا ہے جہاں روشنی ہوتی ہے، اور وہاں آ کے جب وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے تو وہ خون میں لت پت ہوتے ہیں، اور پھر اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ پانی نہیں تھا بلکہ وہ خون تھا، اور اس نے وہ خون اپنے جسم کے اندر اتار لیا ہے۔ اس کے بعد جس تابوت کے اندر مامور ریاض کی لاش پڑی ہوتی ہے، اسی میں جب یہ جھانکتا ہے تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ وہاں پر مامور ریاض کی جگہ بھوریا چرن لیٹا ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ کے مسکراتا ہے اور کہتا ہے، میاں جی خیریت سے ہو؟ کیسے لگ رہے ہیں آپ کے حالات؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ مسعود ایک دم غصے میں آ جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ خون پینے کے بعد اس کی حالت بہت بری ہوتی ہے، الٹیاں آ رہی ہوتی ہیں، اس کو اب کائیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ بھوریا چرن کہتا ہے، چلے تھے آپ مہان دیوتا بننے، ارے بھائی تم سے ایک کام ہی تو کہا تھا کرنے کے لیے، لیکن تم تو میرے ہی پیچھے پڑ گئے۔ سنو، ہمارے دھندے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، میں تو کھنڈولا نہیں بن سکتا، لیکن شنکھا بھی نہیں رہ سکتا اگر تم میرا دھرم نشٹ کر دو گے۔ اگر تم لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دو گے، تمہاری مدد ہونا شروع ہو گئی۔ اب تو مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے کہ کھنڈولا کیا بننا تھا، میں تو شنکھا سے بھی جانے والا تھا، کیونکہ ہمارے یہاں پر اگر ہماری کسی کام کی وجہ سے ہماری کالی شکتیوں میں کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا وبال ہم پر بھی آتا ہے۔ تو لگ گیا میں پیچھے تمہارے، اور تمہارے پیچھے لگ کر تم کیا سمجھتے ہو جو خزانہ تمہیں نظر آیا تھا وہ تمہیں ایسے ہی مل گیا تھا؟ ارے ہم نے گاڑا تھا وہ خزانہ، لالچ دینی تھی اب تم کو۔ اور پھر وہ مامور ریاض کی جھلک جو تمہیں دکھائی تھی وہ کون تھے؟ مامور ریاض تھوڑی تھے، وہ تو میں تھا۔ مامور ریاض کی شکل میں تمہیں چکما دیا، یہاں تک لے کر آئے، اور اب تم جانتے ہو کہ تم کیا بن چکے ہو۔ جاؤ، جس چیز کے لیے تم تڑپ رہے تھے، جس چیز کے لیے تم کہ بڑا ایمان بچاؤ گے، ایمان نشٹ کر دیا ہم نے تمہارا۔ ہم نے تمہیں یہ جو خون پلایا ہے تمہیں پورن دیوتا بنا دیا ہے۔ پورن دیوتا سمجھتے ہو؟ دان دے دی تمہیں 7 پورنیاں دان دے دی، جس کے لیے بڑے بڑے چلے کرنے پڑتے ہیں اور پھر بھی وہ حاصل نہیں ہوتی، لیکن چونکہ تمہارا دھرم نشٹ کرنا تھا اس لیے اب یہ بہت ضروری تھا اپنا دھرم بچانے کے لیے۔ ہم کھنڈولا تو نہیں بن سکتے تھے، لیکن شنکھا تو رہنا ہے نا، تو شنکھا رہنے کے لیے تمہارا ایمان جو ہے تمہارے
دل سے نکالنا بہت ضروری ہے۔ اب کالی شکتیاں تمہارے پاس ہیں، ایمان تمہارے پاس نہیں ہے، نہ تم اللہ کو یاد کر سکو گے، نہ تم اپنے بھگوان کو یاد کر سکو گے، اور نہ تم اپنی عبادت کر سکو گے۔ اور جاننے والے لوگ تم سے گھن کھائیں گے، جن جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ تم کیا بن چکے ہو۔ چلو میاں صاحب، اب اس کا مزہ بھی چکھو، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمیں بھی ذرا مزہ آئے گا کہ اب ایمان کہاں سے لاؤ گے۔ ایمان تو تمہارا جا چکا، کالی شکتیاں تمہارے پاس آ چکی، پورن دیوتا تم بن چکے۔ اب اس کے بعد بھوریا چرن وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب بھوریا چرن وہاں سے چلا جاتا ہے، اب اس گھر میں رہنا مسعود کے لیے بیکار ہوتا ہے۔ جس گھر سے پہلے مسعود کا نکلنا مشکل تھا، اب مسعود اس گھر سے باہر نکلتا ہے اور اس کا نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب مسعود ہلکان ہے، چلتا پھر رہا ہے۔ مسعود کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس کے جسم کے اندر کچھ کالی شکتیاں ڈال دی گئی ہیں۔ اب مسعود کو اپنی زندگی ایک بھیانک خواب لگتی ہے۔ مسعود خودکشی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر ایک دریا کے قریب پہنچ کر دریا میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ لیکن موت اتنی آسانی سے مسعود کے پاس نہیں آ سکتی۔ مسعود بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کی جب آنکھ کھلتی ہے تو کچھ ہندو لوگ اس کے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آنکھ کھل دی ہے، اب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر وہ لوگ مسعود کو دودھ پلاتے ہیں، دوائی کھلاتے ہیں، اور اس طرح سے مسعود کی صحت بحال ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ مسعود کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ارادہ کرتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی مسعود سے کر دیں گے۔ مسعود کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو مسعود اندر ہی اندر بہت کرب میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس کو ہندو سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ تو ہندو نہیں، وہ تو مسلمان ہے۔ لیکن اب تو وہ مسلمان بھی نہیں رہا اور نہ وہ ہندو ہے۔ اب وہ ایک ویرانے میں جا کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے کہ مجھ سے جو غلطی ہو گئی مجھے اس میں بڑی پشیمانی ہے۔ اے رب کائنات، اللہ کو راستہ دکھا۔ سامنے وہی ہندو اس کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے، کہتا ہے تم مسلمان ہو؟ مسعود کہتا ہے ہاں مسلمان ہو۔ کہتا ہے ہمیں دھوکہ دے رہے تھے، ہمیں تم دھوکہ دے رہے تھے، تم ہماری بیٹی سے شادی کرنا والے تھے۔ مسعود کہتا ہے نہیں، میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا تھا، یہ لوگ تو تم لوگوں نے فیصلہ کیا، مجھ سے تو تم نے پوچھا بھی نہیں، اور میں کبھی بھی شادی نہ کرتا۔ اب وہ کہتا ہے کہ دیکھو، ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کے اعلان سب جگہ کر دیا ہے، اب بڑی مصیبت ہے، اب تم ایک کام کرو کہ تم خود جہاں سے چلے جاؤ، خود کہہ دیں گے کہ وہ بھاگ گیا، اچھا لگا نہیں تھا۔ مسعود کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، اور وہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے۔ اب چلتا ہے، سفر کرتا اس کو ایک گھر نظر آتا ہے۔ اس گھر میں جب جاتا ہے تو وہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ ایک پنڈت جی ہے، اور وہ پنڈت جی مسعود کو بتاتے ہیں، ملتے ہیں اور کہتے ہیں مسافر ہو، کھانا آفر کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو کھانا تو ہمارے لیے بھی پاس بھی نہیں ہے، ایک گائے ہے جس کا دودھ نکال کر ہم پیتے ہیں، اور کوئی انکم ہماری ہے نہیں، جھوٹی سچی ودیا کر لیتے ہیں اور لوگوں کو جوتشی بنے ہوئے ہیں، بیوقوف بنا دیتے ہیں، جھوٹی سچی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں، کچھ دے کر چلے جاتے ہیں تو کچھ کمائی ہو جاتی ہے۔ بھائی میں تم کو یہ بتا دوں کہ مجھے تمہارے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میری بیوی بڑی ہی نکچڑی ہے اور ہے بھی بہت ہاتھی کی سائز کی، ڈر بھی لگتا ہے ہمیں اس سے کہ ایک تھپڑ مارے تو ہم وہ جا کے گرے، تو بھائی اس سے لڑنے کی تو ہماری کوئی ضرورت نہیں، یہاں رہنا ہے تو ہم تمہیں ملازم بنا کے رکھ لیں گے اور تم یہاں ملازم بن کے رہ لینا، کھانا پینا تمہیں تھوڑا بہت ملتا رہے گا، دودھ ملے گا، اور جو ہم کمائیں گے اس میں سے جو کھائیں گے وہ تم کو بھی کھلا دیں گے، بدلے میں تم کو یہاں صفائی کرنی ہوگی کیونکہ اس کے بغیر وہ تمہیں یہاں رکھے گی نہیں۔ پھر اس کی بیوی آتی ہے اور یہ ڈرامہ اس کے سامنے رچایا جاتا ہے کہ ملازم کی حیثیت سے مسعود کو وہاں پر نوکری مل جاتی ہے۔ مسعود خوش ہوتا ہے کہ اب اس کو رہنے کے لیے جگہ مل گئی ہے، کھانے کے لیے مل جاتا ہے، لیکن مسعود کو کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ اب مسعود کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن پنڈت جی کو یہ بات اچھی لگ نہیں رہی ہوتی۔ پنڈت جی اچھے آدمی ہوتے ہیں۔ ایک دن پنڈت جی ڈرامہ کرتے ہیں، اپنی بیوی کے سامنے مسعود کا ہاتھ دیکھتے ہیں اور ہاتھ دیکھ کر ایک دم اچھل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ارے بھگوان، ہم سے تو بہت بڑے جرم ہو گیا۔ وہ کہتی ہے کیا ہو گیا؟
یدی تو سنے گی تو پگلا جائے گی۔ تو کیا ہو گیا؟ ارے یہ دیکھ، یہ تو دیوتا ہے، یہ تو کسی بھی وقت دیوتا بن جائے گا۔ 1 2 3 4 نہیں، پوری 7 ستارے اس کے ہاتھوں میں جگمگا رہے ہیں، اور کسی بھی وقت یہ پورن دیوتا بن جائے گا اور پھر تجھ سے بدلہ لے گا۔ یاد رکھ، یہ دیوتا بننے والا ہے۔ اب یہ ڈرامہ پنڈت جی رچاتے ہیں تاکہ ان کی بیوی ڈر جائے اور مسعود سے اتنا کام نہ لے، کیونکہ مسعود سے بہت زیادہ کام لیا جا رہا ہوتا ہے۔ مسعود بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، اور پھر ان کی بیوی واقعی ڈر جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد پہلے ہر کام کی نگرانی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ نگرانی کرنا بھول جاتی ہے اور پوچھتی بھی نہیں۔ ظاہر صاف معلوم ہوتا ہے، صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اب وہ ڈر رہی ہے، اب وہ بہت زیادہ ڈر رہی ہے۔ پنڈت جی آنکھ مارتے ہیں مسعود کو اور کہتے ہیں کام بن گیا۔ اب مسعود ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے کہ ایک دن پورا چاند نکلتا ہے۔ جس دن پورا چاند ہوتا ہے، جس کو ہندوؤں کی زبان میں پورنماشی کی رات کہا جاتا ہے، تو ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ مسعود دیکھتا ہے کہ 7 اپسرائیں، 7 پریاں آسمان سے زمین کی طرف آ رہی ہیں اور ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ اب وہ 7 کی 7 زمین پر آ کر رقص شروع کر دیتی ہیں اور اپنے ہاتھوں میں ایک تھال لیتی ہیں، اور وہ تھال مسعود کو لگاتی ہے اور پھر رقص کرتے ہوئے دوسری طرف چلی جاتی ہے، پھر دوسری آتی ہے، اسی طرح سے 7 کی 7 رقص کرتی ہے۔ پھر وہ مسعود کے سامنے سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات، خزانے لا کر مسعود کے سامنے رکھتی ہے، اور یہ سلسلہ آدھی رات تک جاری رہتا ہے۔ پنڈت اور پنڈتائیں دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اس منظر کو دیکھ کر، اور پنڈتائیں تو بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پنڈت ان کو جگانے کی کوشش کرتا ہے، ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے، ارے بھاگیوان، دیکھ لیا تم نے، اور گھسیٹ کر ان کو اندر لے جاتا ہے۔ بڑی مشکل سے ہوش میں لاتا ہے، اندر لے جاتا ہے، اندر لے جاتے دروازہ بند کر دیتا ہے۔ آدھی رات تک یہ منظر جاری رہنے کے بعد وہ جیسے آئی ہوتی ہے ویسے ہی آسمان کی طرف غائب ہو جاتی ہے۔ مسعود اس منظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا نئی بلا سر پر آن پڑی ہے۔ پھر مسعود کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ مسعود صبح اٹھتا ہے، اندر جاتا ہے، دروازہ بجاتا ہے، لیکن آج وہ دروازہ کھل نہیں رہا۔ اب مسعود دروازے کو دھکا دیتا ہے، وہ کھل جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے دونوں میاں بیوی وہاں سے بھاگ چکے ہیں، ڈر کر بھاگ چکے ہیں۔ اب مسعود سوچتا ہے کہ جب وہی یہاں سے بھاگ چکے تو اب میرا یہاں رہنے کا کیا کام ہے۔ چلتا ہے، تھوڑی آگے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کچھ عجیب سے لوگ اس کو کھیتوں میں نظر آتے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ قریب جانے پہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عجیب مخلوق ہے جن کے سر عجیب سے ہیں۔ وہ انسان تو ہے لیکن انسان نظر نہیں آ رہے۔ وہ سب اچھلتے کودتے اب مسعود کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسعود کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے پیچھے، مسعود بھاگتا ہے تو وہ بھی بھاگتے ہیں، مسعود رک جاتا ہے وہ بھی رک جاتے ہیں۔ اب یہ قافلہ مسعود کے پیچھے پیچھے رواں ہے، اور یہ قافلہ لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے۔ پولیس کو خبر پہنچ جاتی ہے، جو دیکھتا ہے بازار میں سب ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں۔ پولیس کو خبر ہوتی ہے، پولیس آتی ہے اور پھر مسعود سے پوچھتی ہے تم کون ہو، اور جب اس قافلے پر نظر پڑتی ہے تو ان میں سے کئی پولیس والے بھاگ جاتے ہیں۔ آفیسر ذرا ہمت دکھاتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے۔ اب وہ لوگ ایک عجیب سا تماشا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ اپنا سر اپنے دھڑ سے اتار کر ایک دوسرے کو جیسے پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ کیچ کھیلتے ہیں۔ ایک دوسرے کو سر دیتا ہے، دوسرا سر، اور بڑا تماشا لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کے پولیس والا بھی گاڑی کے نیچے گھس جاتا ہے، چیخیں مارتا ہے۔ اب مسعود بڑا حیران ہوتا ہے، وہاں سے بھاگتا ہے۔ وہ لوگ اپنا اپنا سر واپس لیتے ہیں اور مسعود کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اب مسعود بھاگ رہا ہے کہ اچانک ایک رتھ آتی ہے، اس میں سے بڑا ہی خوبصورت ایک آدمی اترتا ہے اور مسعود سے کہتا ہے کہ اس کے اندر بیٹھ جائیے۔ مسعود اس کو کہتا ہے کہ لے جاؤ اپنا یہاں سے، مجھے نہیں چاہیے۔ اب مسعود دیکھتا ہے کہ وہ چل نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے۔ زمین پر دیکھتا ہے تو وہی مخلوق اس کو اپنے اوپر اٹھائے گھوم رہی ہے۔ اب مسعود بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے یہ سارے آ گئے، کہ سامنے ایک درخت نظر آتا ہے اور پھر اس درخت میں بھوریا چرن مسکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں بھائی، مزہ آ رہا ہے۔
یہ سب تو تیرے لیے مرے جا رہے ہیں، کام لے لے ان سے، دھرم والے کام لے لے ان سے، یہ کالی شکتی ہیں، یہ سارے تیرے غلام ہیں، 170 ہیں پورے، 7 پورنیاں تیرے پاس ہیں اور 170 بیر ہیں، تیرے لیے کٹ مر جائیں گے، جو کام کہے گا کریں گے، دنیا کا دیوتا بن جا، جا دے دیا، دان دے دیا تجھے میں نے۔ مسعود بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھوریا چرن وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ ان بیروں کے سردار کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ سامنے اس درخت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، وہ سب اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد مسعود ان سے کہتا ہے کہ رت لاؤ، رات آتی ہے، رت کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مسعود کے دل میں احساس آتا ہے کہ یہ تو بڑا اچھا ہے، رت چل رہی ہے اور غلاموں کی طرح یہ چل رہے ہیں۔ پھر اس کو احساس آتا ہے کہ اس دن کے لیے میں نے اتنی قربانیاں دی تھی، یہ کرنے کے لیے میں نے وہ قربانیاں دی تھی، اس سے اچھا تو یہ تھا کہ میں بھوریا چرن کا کام کر دیتا۔ اور پھر وہ اس رت سے نیچے اترتا ہے اور پھر بیروں کے سردار کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ وہ سب وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اب مسعود اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ سفر کرتے 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 مسعود انہی کھنڈرات پہ پہنچتا ہے جہاں پہ رامانندی کو غرق کیا ہوتا ہے بھوریا چرن نے۔ بھوریا چرن نے اصل میں اس کو ایک بوتل کے اندر بند کر کے ایک جوہڑ کے اندر پھینک دیا ہوتا ہے۔ مسعود فوراً اپنے بیروں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس جوہڑ میں سے شیشے نکال کر لے کر آؤ۔ اب سب کے سب اس جوہڑ میں گھس جاتے ہیں اور پھر اس جوہڑ میں سے ایک بیل جو ہے وہ اس شیشے کو باہر لاتا ہے۔ اس شیشے کو باہر لانے کے بعد اس میں سے رامانندی کو آزاد کیا جاتا ہے۔ رامانندی سامنے حاضر ہو جاتا ہے اور مسعود کو رامانندی سامنے جیتا جاگتا نظر آتا ہے۔ رامانندی سے پوچھتا ہے کہ بھوریا چرن کہاں ہے؟ وہ چلا گیا، وہ ابھی تک پوری طرح ہوش میں نہیں آیا ہوتا۔ اور اس کے بعد رامانندی مسعود کے ساتھ مسعود کا ساتھی بن جاتا ہے۔ مسعود کا ساتھی جب وہ بن جاتا ہے اور مسعود اس کو ساتھ لے کر چلتا ہے، چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں اور پھر ایک مسجد کے پاس جا کر دونوں باہر رک جاتے ہیں۔ اب رامانندی مسعود کی ماں کا نام سنتا ہے تو رامانندی کے منہ سے بھگوان نکلتا ہے۔ جب 2-3 دفعہ اس کے منہ سے بھگوان نکلتا ہے تو مسعود سے کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے مذہب میں بھگوان کا نام لینا حرام ہے، ہمیں یہ کالی شکتیاں ملتی ہی ایسے ہیں کہ ہم بھگوان کا نام نہیں لے سکتے، صرف شیطان کا نام لے سکتے ہیں۔ لیکن آج تمہاری ماں، چونکہ ماں بھگوان کا ایک روپ ہوتی ہے، جب تم نے اس کا تذکرہ کیا تو میں نے بے اختیار بھگوان میرے دل میں آ گیا اور پھر مجھے اپنی ان کالی شکتیوں سے سب سے نفرت ہو گئی ہے۔ مولوی صاحب باہر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ 2 آدمی ہیں، پتہ چلتا ہے، ساری کہانی سنتے ہیں ان سے۔ مسعود ساری کہانی سنا دیتا ہے، رامانندی کے بارے میں بھی سارا بات بتا دیتا ہے۔ اب رامانندی جو ہے وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے اور مسجد کے امام صاحب اس کو مسجد کے اندر لے جاتے ہیں، لیکن مسعود کو اندر نہیں لے کے جاتے۔ اسے کہتے ہیں کہ تمہارے جسم کے اندر جو یہ غلاظت ہے اس کے ساتھ تم مسجد میں نہیں آ سکتے۔ اور مسعود کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہندو تو مسجد میں جا سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کافی دیر کے بعد وہ باہر آتے ہیں اور اس وقت رامانندی مسلمان ہو چکا ہے اور سرفراز اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اب یہ دونوں وہاں بیٹھے ہیں۔ مسعود کہتا ہے کہ یہاں رہنا ہمارا ٹھیک نہیں اور پھر یہ سفر شروع کرتے ہیں اور ایک پیپل کے پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہاں پر رامانندی تھوڑی دیر میں سو جاتا ہے۔ جب وہ سو جاتا ہے تو پھر مسعود اٹھتا ہے اور رامانندی یعنی سرفراز کو وہیں چھوڑ کر الگ راستے پر چل پڑتا ہے۔ الگ راستے پر چل پڑتا ہے۔ اب چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، لیکن اب وہ ایک ایسی جگہ پہنچتا ہے جو بہت بھیانک ہوتی ہے اور یہ چاند کی رات ہوتی ہے۔ اب وہاں پر تھوڑی دیر کے بعد کچھ آوازیں آتی ہیں اور ایسے لگتا ہے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اور پھر ایک عورت وہاں سے اترتی ہے اور وہ آ کے مسعود کو سجدہ کرتی ہے۔ مسعود اس کو کہتا ہے بدبخت عورت یہ کیا کر رہی ہے؟ کہتی ہے پورن دیوتا کو سجدہ کر رہی ہے۔
कहते कौन पूर्ण देवता है? तुम पूर्ण देवता, तुम्हारे पास ये 7 पूर्णियों की शक्ति है, तुम तो पूर्ण महाराज हो। मसूद कहता है मुझसे ले लो ये सारी शक्ति। वो कहती है अरे जिस चीज़ के लिए मैं मरी जा रही हूँ वो तुम दे दोगे इतनी आसानी से? फौरन एक आदमी आता है और वो कहता है कि आपको इसके लिए अपना खून देना पड़ेगा। आपका खून जब ये पिएंगी तो ये फिर आपकी जो पूर्णियाँ हैं ये इसके पास चली जाएंगी, इसके लिए तैयार हुआ। मसूद कहता है निकाल लो मेरा सारा खून। और फिर वहाँ पर एक बर्छी लाकर वो औरत मसूद पर हमला करती है। मसूद अल्लाह का नाम लेता है और कहता है या अल्लाह, मैं इस गंदी चीज़ से छुटकारा चाहता हूँ, इस तकलीफ़ को सहने में मेरी मदद फरमा। और फिर वो पैदल पे वार करके मसूद के जिस्म से निकलने वाले खून को पीना शुरू कर देती है। जब वो इतना खून पी जाती है, काफ़ी जब खून निकल जाता है, तो वो कहते हैं कि बस अब और खून पीने की ज़रूरत नहीं, अब आप पूर्ण देवी बन गए। अभी ये बात चल रही होती है कि भूरिया चरण आता है और भूरिया चरण उस औरत को आकर गालियाँ निकालना शुरू कर देता है। कहता है ये तू क्या कर रही है? कहती है कि मैं तो कुछ नहीं कर रही, इसने खुद मुझे दिया है। वो कहता है महाराज बड़े दानी बन रहे हो, अपने बाप का माल समझ के दे रहे हो। और फिर वो औरत को गालियाँ निकालता है और मसूद को मारना शुरू कर देता है। मसूद को लाते घुसे और ठोकरें मारता है, गुस्से में पागल हो जाता है। और उसके बाद मसूद के गले में एक जंजीर डालता है और मसूद को एक जानवर की तरह घसीटता हुआ उसके साथ ले जाता है। यहाँ हमारी कहानी का, आज की कहानी का इख्तिताम होता है। अगली कहानी मसूद वापस अपना वो स्टेटस हासिल कर पाएगा? क्या उसकी इन पूर्णियों से जान छूट गई, इन गंदी गलाजत और गलीज़ चीज़ों से जान छूट गई? क्या वो स्टेटस जो रूहानियत उसको हासिल हुई थी, क्या वो दोबारा हासिल कर पाएगा? जानने के लिए अगली किसको सुन देखिए।